بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 71 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس درس کا عنوان ہے منصوبات میں اسم فعل، یعنی وہ عامل جو کہ مفعول بہ کا مفعول بہ کو لیتا ہے، اس کے بارے میں ہماری یہ بحث ہے۔ اس میں سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اسم فعل کے بارے میں یہ کہ ما ہوا حکم اسم الفعل، اسم فعل کا حکم کیا ہے۔ اسم فعل کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اسم فعل دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اسم فعل جو بمعنی ماضی ہوتا ہے، ایک اسم فعل جو بمعنی امر ہوتا ہے۔ جب یہ اسم فعل جب بمعنی ماضی ہوتا ہے تو اس وقت یہ اپنے بعد جو ہے ایک فاعل کو رفع دیتا ہے، یا یہ کہ ضمیر مستتر کو رفع دیتا ہے یا اس میں ظاہر کو رفع دیتا ہے، لیکن ضمیر بارز کو یہ رفع یا ضمیر منفصل کو یہ رفع نہیں دے دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب یہ بمعنی امر آتا ہے یہ اسم فاعل، تو اس وقت اپنے ماں بعد جو ہے ایک اسم کو بنا بر مفعولیت کے اس کو نصب دے دیتا ہے۔ یہ جو ہے کلی بات ہے جو اسماء افعال کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ جیسے دیکھو فرماتے ہیں کہ اذا کان اسم الفعل بمعنی اللازمی، جب اسم فعل بمعنی لازم ہو، لازم کے بمعنی لازم ہو، لازم کے طور پر آ جائے، رفع فاعلا فقط، تو یہ فقط ایک فاعل کو رفع دے گا۔ جیسے مثلا ہیہات زیدن، ہیہات زیدن کا معنی کیا ہے؟ ای بعودا، ای بعودا۔ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے سانحہ کربلا سے پہلے جب اس کو یزید کی بیعت کے بارے میں کہا گیا تو اس وقت کہا کہ یہ بیعت جو ہے یہ ذلت ہے، تو فرمایا کہ ہیہات من الذلہ، من الذلۃ، اس طرح کے ہیہات من الذلۃ، یعنی ذلت ہم سے دور ہے۔ یہاں پر یہ ہیہات بمعنی بعود کے ہے، یعنی دور ہونے کے معنی میں۔ تو ہیہات جو ہے بعود جو ہے وہ فعل ماضی ہے، ہیہات اسی معنی میں آتا ہے، تو اپنے بعد ایک فاعل کو رفع دیتا ہے۔ ہیہات زیدن ای بعودا۔ اما اگر یہ فعل جو ہے بمعنی متعدی ہو، یعنی متعدی کے معنی میں آئے، تو اس وقت یہ فاعل کو رفع دینے کے علاوہ اپنے بعد ایک مفعول کو بھی نصب دے گا۔ تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمُتَعَدِّي، اگر یہ بمعنی متعدی ہو، رفع فاعلا، یہ فاعل کو رفع دے گا، وَنَصَبَ مَفْعُولًا بِهِ، اور ایک مفعول بہ کو بھی نصب دے گا۔ فَتَقُولُ، پس آپ کہیں گے بَلْ هَذَا الْأَمْرَ، بَلْ هَذَا الْأَمْرَ۔ تو یہاں پر بلہا بمعنی کیا ہے؟ دا کے ہے، دا فعل امر ہے، بلہا یہاں پر بمعنی امر آیا ہے، تو لہذا اس نے امر نے اپنے بعد ایک اسم کو نصب دیا ہے اور یہ مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ کما تقول، جس طرح کے بلہا هذا الامر کا معنی کیا ہے؟ کما تقول، جیسے کہ آپ کہتے ہیں دا هذا الامر، یعنی اس امر کو ترک کرو، چھوڑ دو، دا هذا الامر، اس امر کو چھوڑ دو، تو یہ اس معنی میں ہے۔ اسی طریقے سے ورویدہ اخاکا، رویدہ اخاکا، یہ رویدہ جو معنی کیا ہے؟ امہل کے ہے، امہل کے معنی میں ہے، تو لہذا رویدہ اخاکا کا معنی کیا ہوگا؟ امہل اخاکا، یعنی اپنے بھائی کو مہلت دو، کہ اس کے اوپر پریشر مت لاؤ، اس کو تھوڑا سا مہلت دو۔ امہل اخاکا، یعنی یہ رویدہ بمعنی امہل ہے اور اپنے بعد ایک اسم کو بنا بر مفعولیت کے نصب دے دیا ہے۔ اب یہاں پر کچھ فوائد جو ہیں یہاں بیان کرتے ہیں صاحب کتاب، ان فوائد کے اندر بڑے اچھے یعنی مطالب مذکور ہیں، ان کو توجہ سے سننا ہے۔ تو دیکھو پہلا فائدہ جو ہے بیان کرتے ہیں کہ اذا کان اسم الفعل بمعنی اللازم کان فاعلہ اما اسما ظاہرا، تو کہتے کہ یہ جو فعل بمعنی لازم ہوتا ہے، یعنی جب بمعنی ماضی کے آتا ہے
تو اس وقت یہ اپنے بعد ایک فاعل کو رفع دیتا. ہم نے کہا کہتے کہ یہ جو فاعل ہے یا ایک اسم ظاہر ہے، اس اسم ظاہر کو یہ رفع دے گا. جیسے کہ مثال کے طور پر ہیہات العدو، یہاں پر عدو کو ہیہات نے کیا دیا ہے؟ رفع دے دیا ہے. یا یہ جو ہے ایک ضمیر مستتر کو یہ رفع دے دے، یہ بھی ممکن ہے. یہ لازم کے معنی میں آیا ہے اور ایک ضمیر مستتر کو رفع دیا ہے، اس میں ظاہر کو رفع نہ دیا ہو، یہ بھی ممکن ہے. جیسے او ضمیرن مستترن، یعنی ضمیر مستتر کو رفع دے. جیسے مثال صح یا گبیو، صح یا گبیو، اے گبی ساکت ہو جاؤ. صح بمعنی اسکت کے ہے. یہ اگرچہ فعل امر ہے لیکن یہاں پر جو ہے اس نے اپنے بعد مفعول کو نصب نہیں دیا ہے بلکہ اس کو فاعل لیا ہے چونکہ فعل لازم ہے. صح یا گبیو یعنی اے اسکت، یعنی اسکت یعنی ساکت ہو جاؤ، یعنی ساکت ہو جاؤ کا معنی ہے. اس کے اندر ضمیر انتا جو ہے کیا ہے؟ مستتر ہے وجوباً. ولا یکون ضمیراً بارزاً، تو کہتے ہیں کہ ضمیر بارز جو ہے وہ ضمیر بارز اس فعل سے، اسم فعل سے کبھی بھی فاعل واقع نہیں ہوتا ہے، بلکہ ضمیر جو ہے یا مستتر فاعل واقع ہو سکتا ہے اور یا اسم ظاہر اس کے لیے فاعل واقع ہو سکتا ہے. ان دونوں کے علاوہ ضمیر بارز اس کے لیے فاعل واقع نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات یہاں پر اس فائدے کے اندر بیان کیا. اما دوسرا جو فائدہ ہے، فائدے دوم میں فرماتے ہیں کہ یہ افعال جو ہیں کبھی کبھار جو ہے حرف جر کے ذریعے سے متعدی ہوتے ہیں، متعدی ہوتے ہیں بحرف جر، یعنی یہ ڈائریکٹ بے نفس ہی اپنے بات کی طرف جو ہے متعدی نہیں ہوتے ہیں بلکہ حرف جر کے ذریعے سے متعدی بھی ہو جاتے ہیں. تو فرماتے کہ اذا کان الفعل یتعدی بحرف من حروف الجر اد اسم الفعل الذی بمعناه بذلک الحرف. تو کہتے ہیں کہ یہ فعل جب حرف جر کے ذریعے سے متعدی ہوتا ہے حروف جارہ میں سے کوئی حرف جر کے ذریعے سے، تو اس وقت اس اسم فعل کو متعدی کیا جائے گا اس حرف کے معنی کے ساتھ، یعنی وہ حرف جس معنی میں ہے اسی معنی کے ساتھ اس کو متعدی کیا جائے گا. تو بس اسی وجہ سے کبھی کبھار جب یہ کسی اور معنی میں آتا ہے تو بنفس ہی متعدی ہوتا ہے، کبھی کسی حرف جر کے معنی میں آتا ہے تو کسی اور معنی میں آ جاتا ہے. جیسے ومن ثم، اسی بنا پر یؤدی حی حل بنفس ہی، جیسے کہ مثلا متعدی کیا گیا حی حل کو بنفس ہی، خود ہی ڈائریکٹ جو ہے اس کو متعدی کیا گیا ہے. یہ کب؟ اذا کان بمعنی ایتی، جب یہ ایتی کے معنی میں، آ جاؤ کے معنی میں، لے آؤ کے معنی میں اگر یہ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت یہ متعدی بنفس ہی ہے، یعنی بغیر کسی حرف جر کے یہ ڈائریکٹ مفعول بھی کی طرف پہنچتا ہے اور مفعول بھی لے لیتا ہے. جیسے مثلا اذا کان بمعنی ایتی نحو حی حل الماء، یعنی مطلب یعنی ایت الماء، حی حل الماء یعنی پانی کو لے آؤ، یعنی ایت الماء پانی لے آؤ. تو یہاں پر حی حل جو کے معنی میں آیا ہے، یہ حی حل جو ہے ایت کے معنی میں آیا ہے اور اس نے اپنے بعد ڈائریکٹ ہی مفعول لے لیا ہے، حرف جر کی طرف یہ محتاج نہیں ہے یہاں پر. لیکن یہی حی حل جب با کے ذریعے سے جب متعدی ہوتا ہے، با کے ذریعے سے متعدی ہوتا ہے تو اس وقت اس کا معنی اجل کا معنی ہوتا ہے، یعنی جلدی کرو کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے وبالباء، یعنی یہی جو ہے متعدی ہوتا ہے با کے ذریعے سے اذا کان بمعنی اجل، جب یہ اجل کے معنی میں آ جائے. یہ حی حل اجل کے معنی میں آتا ہے تو یہ با کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. جیسے اذا ذکر الصالحون فحی حل بعلی، تو دیکھو جب صالحین کو ذکر کیا جاتا ہے تو فحی حل بعلی فعجلوا بذکر علی، اصل میں کیا تھا؟ بعلی سے مراد یعنی کہ ذکر علی کے ذریعے سے کی طرف وہ جلدی کرتے ہیں. فعجلوا یعنی وہ جلدی کریں بذکر علی کی طرف، یہ اس معنی میں فعجلوا بذکر علی علیہ السلام. وبعلا، اور اسی طریقے سے یہ حی حل جو ہے
علا کے ذریعے سے بھی متعدی ہوتا ہے. جب یہ علا کے ذریعے سے متعدی ہوتا ہے تو اس وقت اس کا معنی بے معنی اقبل کے آتا ہے. جیسے یا اقبال کے معنی میں آتا ہے قبول کرنے کے معنی میں. جیسے مثال کے طور پر حی حل علی المدینتی، حی حل علی المدینتی کا معنی ہے یعنی اقبال علی المدینتی کا معنی ہے، یعنی مثلا قبول کرو مدینے کو، یعنی شہر کو قبول کرو. اس معنی میں اقبل کے معنی میں یہ آ جاتا، یا اقبل یا اقبال جو معنی آپ دیکھ لیں تو اس معنی میں یہ حی حل اس معنی میں آیا ہے. اما تیسرے جو فائدہ جو یہاں پر اس کے لیے بیان کرتا ہے وہ یہ کہ یہ اسم فعل کبھی کبھار جو ہے منقول ہو کے آتا ہے، یعنی ڈائریکٹ یہ کسی کلمہ نہیں بنتا بلکہ کسی اور کلمے سے منقول ہو کر آتا ہے. مثلا مثال کے طور پر جب یہ جار و مجرور یا ظرف جو ہے اس کے طرف اضافہ ہو جائے ضمیر کی طرف، ضمیر مخاطب کی طرف، یا حرف جر جس کے ساتھ ضمیر مخاطب متصل ہو جائے تو اس وقت یہ اسم فعل کے معنی دیتا ہے. اور اسم فعل کا معنی یعنی الزم کا معنی دیتا ہے، لازم پکڑو، لازم سمجھو، اس معنی میں آ جاتا ہے. تو لہذا کہتا ہے کہ اذا کان اسم الفعل منقولا عن ظرف، جب جو اسم فعل نقل کیا گیا ہو ظرف سے اس کو منقول کر کے لایا گیا ہو، او حرف جر یا حرف جر سے منقول کر کے لایا گیا ہو تو اتصل به ضمیر الخطابی، تو اس وقت اس کے ساتھ پھر جب یہ حرف جر یا ظرف جب یہ نقل ہو کر جب اسم فعل بنتا ہے تو اس وقت ضمیر خطاب اس کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہوتا ہے. نہ ہو جیسے مثال دیتا ہے جیسے علیک یوسفا، علیک یوسفا، علیکہ دیکھو علی حرف جر ہے کا اس کا مجرور ہے، اور یہ علیکہ باہم مل کر یہ اس وقت اسم فعل بنے ہیں. اسم فعل بنے بے معنی الزم کے، الزم لازم پکڑو، یوسف کو لازم پکڑو. تو یہاں پر دیکھو یوسفہ مفعول ہے علیکہ کے لیے جو کہ اسم فعل ہے، یعنی اے الزم ہو، یعنی اس کو لازم پکڑو. علیکہ یوسف یعنی اے الزم ہو. وَإِلَيْكَ أَنِّي یعنی یہاں پر ان کے ذریعے سے جو ہے یہ متعدی ہو گیا. الیک انی اے ابتعد یعنی دور ہو جاؤ، یعنی بعید ہو جاؤ، ابتعد کے معنی میں ہے. الیکہ کے جب ان کے ذریعے سے متعدی ہوتا ہے تو ابتعد کے معنی میں یہ آتا ہے. ودون کا اسی طریقے سے یہ دون دیکھو، یہ دون ظرف ہے، اس کے ساتھ جب کاف متصل ہوتا ہے دون کا اس طرح جب آتا ہے تو یہ بھی اسم فعل بن جاتا ہے، اسم منقول ہوتا ہے اسم فعل کی طرف. تو اس وقت دون کا معنی ہوتا ہے یعنی پکڑنے کے معنی میں، خود کے معنی میں ہوتا ہے. دون کل کتاب یعنی کتاب کو پکڑ لو، کتاب کو پکڑ لو. اب یہ الکتابہ کیا ہے یہاں پر اس کے لیے مفعول ہے. اے خذہ یعنی خذ الکتابہ، اصل میں کیا تھا خذ الکتابہ، کتاب کو پکڑو. اور اسی طریقے سے جب دون کے بعد مکان ہے، یہ مکان جب کاف کے ساتھ متصل ہو کر آتا ہے تو یہ بھی ظرف کا یہ اسم فعل کا معنی کی طرف منقول ہوتا ہے. اور مکانکا کا معنی کیا ہے یعنی اے اسبت، مکانکا کا معنی ہے یعنی ثابت ہو جاؤ. وہاں یعنی مکانکا اے اسبت یعنی ثابت ہو جاؤ. وہاذا الضمیر، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ جو ضمیر جو علا کے ساتھ علیکہ کہہ کر لایا آپ نے، الیکہ کہہ کر آپ نے لایا، یہ الیکہ کے ساتھ جو ہے یہ آیا، اور اسی طریقے سے دونکہ کے ساتھ یہ کاف آیا ہے. مکانکہ میں کاف خطاب آیا ہے. یہ کاف خطاب کا محل اعراب کیا ہے؟ یہ آیا اعراب میں محل رکھتا ہے، حالانکہ یہ ضمیر ہے، کاف خطاب ہے، اسم خطاب ہے. تو جب یہ اسم خطاب ہے، ضمیر خطاب ہے، حرف خطاب نہیں ہے بلکہ اسم خطاب ہے، تو وہذا الضمیر محلہ من الاعراب الجر بالحرف او بالمضاف. تو اس صورت میں یہ جو ضمیر جو ہے یہ ضمیر محل اعراب رکھتی ہے، ضمیر محل اعراب رکھتی ہے، اور وہ محل اعراب کیا ہے؟ جر ہے. جر ہے
کیوں؟ اس لیے کہ اس حرف کی وجہ سے حرف جر اس پہ داخل ہے، اس وجہ سے یہ حرف کی مجرور ہے، حرف جر ہے، اس وجہ سے یہ مجرور ہے۔ او بالمضاف، یا یہ مضاف ہوا ہے اس حرف جر کی طرف، یہ ضمیر کی طرف، یہ ظرف جو ہے اس کی طرف اضافہ ہوا ہے، مضاف ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہوگی۔ کما کان قبل نقل ما متصل به، جس طریقے سے یہ جناب اسم فعل سے منقول ہونے سے پہلے اگر کہیں پر الا جو ہے ضمیر کے اوپر داخل ہو جاتا، یا الا ضمیر پر متصل ہو جاتا، یا دون یا مکان یہ ضمیر پر متصل ہوتا، تو وہ جس طریقے سے وہاں پر مجرور ہوتا ہے اس طرح یہاں پر بھی مجرور ہے، کوئی فرق اس اعتبار سے نہیں ہے۔ یہ محلاً مجرور ہے یہ ضمیر، اور جو ہے بعد والا جو اسم ہے وہ اس کے لیے یا مفعول ہے یا حرف جر کے ذریعے سے وہ متعدی ہو چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا جو پوائنٹ ہے، اس فائدہ جو ہے اس میں اس بات کی طرف بیان کیا گیا ہے کہ یہ اسماء افعال چونکہ عمل کے میں ضعیف ہیں، اس وجہ سے ان کے جو معمول ہے ان کو ان افعال پر مقدم کر کے نہیں لایا جائے گا۔ اگر یہ ان کے اوپر مقدم ہوں گے تو یہ عمل نہیں کریں گے، یا اسی طریقے سے ان کے جو معمول ہے وہ ان افعال کے ساتھ، اسماء افعال کے ساتھ متصل ہو کر آنا چاہیے۔ اگر کہیں پر متصل نہ ہو بلکہ درمیان میں فاصلہ ہو تو اس وقت بھی یہ عمل نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا کہتا ہے کہ یشترط فی اسم الفعل، اسم فعل میں شرط رکھا گیا ہے کہ ان یقدم علی معمولہ، یہ اپنے معمول پر جو ہے مقدم ہو کر آ جائے، یعنی معمول پر مقدم ہو، یعنی یہ اس پر اس کا معمول مقدم نہ ہو بلکہ یہ معمول پر مقدم ہو۔ ولا یفصل عنہ، اور ولا یفصل عنہ، اور یہ فاصلہ بھی درمیان میں نہیں آنا چاہیے، یعنی یعنی اس میں فعل اور اس کے معمول کے درمیان میں فاصلہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ بس لہٰذا آپ نہیں کہہ سکیں گے کہ زیدن ہزاری، یہ صحیح نہیں ہے۔ زیدن چونکہ ہزاری کا مفعول ہے اس کو ہزارے پر مقدم کرے، کہے کہ زیدن ہزاری کہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا کہے کہ ولا ہزار یا فتح، یعنی فتح زیدن، ولا یعنی نہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاری یا فتح زیدن، ہزاری اور زیدن کے درمیان میں یا فتح کو آپ جو ہے درمیان میں فاصلہ لے کر آ جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ آپ اس طرح کہہ سکیں گے کہ ہزار زیدن یا فتح، اس طرح ٹھیک ہے، یا ہزار زیدن، یہ اس طرح سے صحیح ہے، لیکن زیدن ہزاری کہنا یہ جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ہزار یا فتح زیدن کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج ہمارا بحث یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔